سورۃ الکہف کی آیت نمبر 16۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب اب تم ان سے جدا ہو ہی گئے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان معبودوں سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب پناہ لو کسی غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا پروردگار اپنی رحمت کو، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے اس معاملے سے نرمی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے گا سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، تو کترا جاتا ہے ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، تو مائل ہو جاتا ہے بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں ہیں، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ ہی جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَنْ يُضْلِلْ، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے، فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ہرگز نہیں ملے گا تجھے اس کے لیے کوئی کام بنانے والا، نہ کوئی ہدایت دینے والا۔ اصحاب کہف وہ 6 نوجوان جو امیر زادے تھے، شہزادے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید کا پودا تناور درخت بن گیا۔ بادشاہ تک بات پہنچی، اس نے دربار میں بلایا، عقیدہ اور نظریہ پوچھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان نوجوانوں کے دلوں کو ہمت دی، انہوں نے ببانگ دہل پورے بھرے دربار میں اپنے عقیدہ توحید کا صحیح نظریے کا اعلان کیا۔ اس بادشاہ نے ہر چند دباؤ بڑھایا، طاقت کے ذریعے، دھمکی کے ذریعے، جو سرکاری ملازم تھے ان کی ملازمتیں چھین لی، اور پھر ان کو مہلت دی کہ تم 1 دن یا 3 دن، یا بعض روایات میں کہ بادشاہ کو کسی سفر پہ جانا تھا، اس نے کہا میرے واپس آنے تک تم اپنے بارے میں سوچ لو کہ تم نے کرنا کیا ہے، ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔
ان کو یہ مہلت مل گئی، موقع مل گیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں رہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ بگڑتا ہے، اور اگر یہاں پہ رہ کر عقیدے پہ قائم رہتے ہیں تو جان جاتی ہے، تو لہٰذا جان بھی بچاؤ اور عقیدہ بھی بچاؤ، اس کی صورت یہی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا، اور اس میں لوگ جنگلوں میں غاروں میں جا کے اللہ اللہ کرتے زندگی گزار دیتے تھے، تو انہوں نے بھی یہ سوچ کر شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ یہ شہر سے نکلے اور راستے میں اپنے عقیدے کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے جا رہے، ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا ملا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کدھر جا رہے ہو، کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے پہلے تو ہچکچائے، تعارف کروانے سے ڈرے، پھر جب اس نے اصرار کیا تو انہوں نے بتا دیا۔ اللہ کی شان، وہ بھی توحید والا تھا، اس نے کہا جو تمہارا عقیدہ ہے یہی میرا بھی عقیدہ ہے، جب تم اس لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں، میرا بھی سب کچھ یہیں پہ۔ اس نے بھی اپنی بکریاں چھوڑی اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ اسی کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہر چند دنوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، بھگانے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے اس کتے کو قوت گویائی دی، اور اس نے انہی کی زبان میں ان سے درخواست کی کہ میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری نیک صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے بھگاؤ نہیں، مجھے ساتھ رکھو، میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کتے کو بھی اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اب یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں جائیں تو جائیں کہاں؟ تو کہتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب جب تم ان سے جدا ہو ہی چکے ہو اور ان لوگوں سے بھی جدا ہو گئے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان سے بھی تم جدا ہو گئے، صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، لہذا اب کسی کہف میں پناہ لے لو، کسی غار کے اندر چھپ جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے قریب ایک غار کے اندر چھپ گئے، اس امید پر يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، وہ حالات ایسے بنا دے گا کہ ہمیں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہوگی۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور وہ تمہارے معاملے میں تمہارے لیے نرمی کا معاملہ کر دے گا، آسانی اور سہل کا معاملہ کر دے گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت دنیا میں امتحان ڈالتے ضرور ہے، لیکن جب تھوڑا سا انسان اس امتحان میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس میں پھسلتا نہیں، جمع رہتا ہے، تو اللہ پاک مشقت میں رکھتے نہیں بلکہ اس مشقت میں ہی راحتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حالات کیا بنے ہوئے کہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اس وقت کی ساری انسانیت دشمن اور اکیلے ہے، بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ بچنے کا کوئی اس کا طریقہ ہو، لیکن وہ جم گئے، ڈٹ گئے، جو مرضی کر لو، میں اپنے اس عقیدے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ تو اللہ نے اسی آگ کو ان کے لیے گلشن بنا دیا، اسی آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہاں بھی ان لوگوں کے لیے بظاہر بڑی مشقت تھی، اپنا آرام، اپنا چین، اپنا سکھ، اپنی نوکری، گھر بار اور اپنا عیش و آرام سب کچھ چھوڑنا، اور جنگل کے دھکے، پہاڑوں کے دھکے، غاروں کے دھکے کھانا، لیکن اس امید پر نکل کھڑے ہوئے کہ ینشر لکم ربکم من رحمتی، تمہارا پروردگار ضرور اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا اور تمہارے معاملے میں نرمی اور رفق کر دے گا، سہولت کر دے گا، کوئی مشقت نہیں رہے گی۔ چنانچہ ایک غار کے اندر جا کر یہ لوگ لیٹ گئے،
آرام کیا، پھر علماء نے لکھا ہے کچھ دن گزرے، یہ بھیس بدل کر ان میں سے کوئی ایک شہر کی طرف آ جاتا، اپنے کھانے کا سامان بھی لے جاتا اور شہر کے حالات بھی معلوم کر جاتا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے، پھر ان کو پتہ چلا کہ شہر کے اندر ہماری تلاش میں مختلف جگہوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ہمیں تلاش کیا جا رہا ہے، لوگوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے باہر نکلنا بھی بند کر دیا کہ اب باہر حالات زیادہ خطرناک ہیں، باہر نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ چنانچہ اسی گھبراہٹ کے عالم میں کسی وقت میں یہ سوئے تو اللہ نے ایسی نیند سلا دیا کہ پھر سوئے ہی رہے، جس کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہو چکا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر بھی تھپکی دے دی، یعنی کان بھی بند کر دیے کہ باہر کی کسی آواز سے، شور سے ان کی نیند بھی خراب نہ ہو۔ اب یہ سوئے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے بندے پر دن رات گزر رہے، اب ظاہر ہے جب دن چڑھے گا تو سورج کی دھوپ لگے گی، وہ روشنی بھی سونے کے لیے مانع ہوتی ہے، سونے سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ تیز ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں یا بعض دفعہ بارش آتی ہے، کوئی ایسے صورتحال بنتی ہے انسان کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس غار کو اس کیفیت میں بنا دیا، وَتَرَى الشَّمْسَ، کہ تو دیکھے گا کہ سورج اذا طلعت، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو طلوع ہوتے ہوئے بھی ان کی غار سے دائیں طرف کو مائل ہو جاتا ہے، یعنی ان کی غار میں تیز دھوپ کی روشنی نہیں پڑتی۔ اور پھر جب وَإِذَا غَرَبَتْ، جب غروب ہوتا ہے تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، تو وہ تھوڑا سا بائیں جانب کو مائل ہو کے غروب ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے کہ یہ غار کی بناوٹ ایسی تھی، اس کا طول عرض بلد اس طرح تھا کہ اس کی طرف سورج کی روشنی آتی نہیں تھی، اس کو اللہ نے بنایا ہی اس کیفیت میں تھا۔ لیکن بعض حضرات فرماتے کہ غار جس شکل کا بھی ہو، یہ ان کی کرامت تھی اور اللہ کی نشانی تھی کہ باوجود غار کا رخ سورج کی طرف ہونے کے سورج کی روشنی اس میں جاتی نہیں تھی۔ سورج کو حکم تھا کہ ان سے ہٹ کے گزرنا ہے، اس لیے آگے اللہ پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور فرمایا وہم فی فجوۃ من، اب سورج تو نہیں پہنچ رہا، اس کی دھوپ تیز تو نہیں پہنچ رہی، لیکن انسان کے جسم کو روشنی کی بھی ضرورت ہے، تازہ ہوا کی بھی ضرورت ہے۔ اس کا انتظام اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یوں کیا کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، وہ غار کی ایک کشادہ جگہ پر لیٹے ہوئے تھے، جو ہوادار جگہ تھی، جہاں روشنی بھی ہلکی ہلکی آ رہی تھی، تازہ ہوا بھی آ رہی تھی، اس لیے ان کے جسموں کو نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اور یہ سب کچھ چونکہ اللہ کی قدرت ہے، اس لیے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کے زبردست شاہکار تھے۔ اسی طرح وہ 300 سے زائد سال تک سوتے رہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ جس کے لیے سیدھا راستہ کھول دے وہی سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز یہی ہدایت ہے، اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں ہمیں ہدایت مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں کا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر دور میں ایسے بندے جن پہ تیرا غضب اترا یا جو گمراہ ہو گئے، ان کی راہ سے ہمیں بچا۔ اور فرمایا جس کی گمراہی کا اللہ فیصلہ کر دے
اس کو پھر کوئی اس کا کارساز اور کوئی اس کا مرشد، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ملتا۔ یہاں میرے دوستو ایک بات جو اگلی آیت کے ضمن میں بھی ہے، یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں، کتے کا ساتھ ہونا۔ کتا اسلامی شریعت کے اندر ایک ناپسندیدہ جانور ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ ان کے ساتھ کتے کا ہونا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو بعض مفسرین کرام تو فرماتے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی تو ممکن ہے اس شریعت میں کتے کے پالنے کی اجازت ہو، ساتھ رکھنے کی اجازت ہو، اس لحاظ سے یہ کتا ان کے ساتھ ہو گیا۔ بعض علماء فرماتے کہ نہیں، اس شریعت میں بھی اجازت نہیں تھی، صرف اتنا تھا کہ حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے، جیسا کہ ہماری شریعت کے اندر جانوروں کی، کھیتوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے رکھا تھا۔ لیکن کتے کی اپنی وفاداری ہے کہ پھر اس نے ساتھ نہیں چھوڑا اور وہ ساتھ ہی رہ گیا۔ تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے شہروں کے اندر لوگ شوقیہ کتے رکھ لیتے ہیں، یہ سخت منع ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ خود ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لا رہے، جن زوجہ محترمہ کا گھر تھا ان کو تشویش ہوئی، پیغام بھیجا آپ گھر آج آنا تھا، آپ آئے نہیں۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر اس وقت رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آ رہے ہوں میں اس گھر میں نہیں آتا۔ جب انہوں نے گھر کی تلاشی لی تو کہیں سے ایک چھوٹا سا پلا، کتے کا بچہ کہیں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو نکالا، رحمت کے فرشتے آئے تو پھر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص شوقیہ کتا پالتا ہے، فرمایا اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 2 قرات نیکیاں کٹتی رہتی ہیں۔ 2 قرات ایک وزن ہے، اس کے حساب سے روزانہ اس کی نیکیاں گھٹتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے یہ شہروں کے اندر، گھروں کے اندر جو شوقیہ رکھ لیتے ہیں، یہ اس کی بالکل اجازت نہیں۔ شہروں میں علماء نے لکھا حفاظت کے لیے بھی اجازت نہیں، کیونکہ شہروں میں حفاظت کے دوسرے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ ہاں دیہاتوں میں جہاں پہ زیادہ ڈر ہوتا ہے یا مویشی رکھے ہیں یا کھیت کی حفاظت کی ضرورت ہے، وہاں پر کتا رکھنے کی اجازت ہے۔ یا اسی طرح کسی نے شکار کرنا ہے، اس کا کاروبار ہے یا اس کا پیشہ ہے شکار کرنے کا، تو وہ شکار کے لیے کتا رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ نے اس سے ناپسندیدگی کا اس قدر اظہار کیا کہ فرمایا جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو 7 دفعہ دھو۔ حالانکہ بڑی سے بڑی نجاست گندگی بھی لگ جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ دھونے سے کہا جاتا ہے کہ پاک ہو گئے، لیکن اس سے نفرت دلانے کے لیے، کیونکہ جس دور میں آپ دین لائے اس دور میں اہل مکہ بھی کتوں کا شوق رکھتے تھے، تو آپ نے اس سے نفرت دلانے کے لیے کہا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے 7 دفعہ دھو۔ علماء فرماتے ہیں یہ 7 دفعہ دھونا مستحب ہے، اصل یہی ہے کہ اس کو پاک کرو 3 دفعہ یا 4 دفعہ، جتنی دفعہ میں ہو جائے، 7 دفعہ دھو۔ اور ایک دفعہ فرمایا مٹی کے ساتھ مانجو، ریت کے ساتھ مانجو اس کو، تاکہ اچھی طرح اس کی صفائی ہو جائے۔ یہ صرف کس لیے؟ اظہار نفرت کے لیے۔ میرے دوستو آج بھی ہمیں جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے ہمیں بھی اس کو ناپسند ہی سمجھنا چاہیے۔ باقی ان کے ساتھ ہوا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کی خصوصیت تھی۔ چنانچہ بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو ایک کتا جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو اس کو اللہ پاک نے گویا انہی کا ساتھی بنا دیا۔ بعض روایات میں یہ جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا، آدمی کی شکل کے اندر، انسان کی شکل کے اندر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ سے جدا ہوا
تو خاندان نبوت بھی اس کے ہاتھ سے چھن گیا، نبوت کا خاندان بھی نکل گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لیس من آلک، یہ تیرا خاندان ہے ہی نہیں ہے، یہ تیرا ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ حرام کا ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے نبی سے تعلق اس کا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کے دین پہ ہوتا ہے، اور جو دین کے اوپر نہیں ہے وہ حقیقی خون ہوتے ہوئے بھی فرمایا تیرا حل نہیں۔ تو وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں جڑا، خاندان ہی گم کر دیا اس نے، خاندان ہی کھو دیا۔ اور ادھر ایک کتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑا، اصحاب کہف کے ساتھ جڑا تو آدمی بن گیا، انسان بن گیا۔ اب یہ دنیا میں کتے کی شکل میں، جنت میں انسان کی شکل میں جائے۔ تو میرے بھائیو، نیک لوگوں کی صحبت سے جب ایک جانور پہ اتنی رحمت ہو جاتی ہے، اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ علماء فرماتے اس میں بہت بڑی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے محبت رکھتے، کہ جب ان اولیاء اللہ سے محبت رکھنے کی برکت سے ایک کتے کے لیے نجات کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے محبت رکھے گا اس پہ اللہ کی کتنی رحمت برسے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی یہ رحمت نصیب فرمائے، اور اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، گمراہی سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے پھر اس کو کوئی سیدھے راہ پہ نہیں لا سکتا۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا